فوراً کچھ دنوں کے بعد وہاں کسی امیر آدمی کا انتقال ہو گیا، شہر کے بڑے آدمی کا انتقال ہوا تو لوگوں کو کالے کپڑے کی ضرورت پیش آئی اور کالا کپڑا ان کے سوا کسی کے پاس تھا نہیں۔ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بیچا اور ایک ہی لمحے میں مالا مال ہو گیا۔ تو جو پریشانیاں تھی، تنگی تھی، وہ تنگی دور ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ صاحب گھوڑے پر سوار انہیں بزرگوں کے پاس پہنچے۔ پچھلی مرتبہ تو گئے تھے بڑی محنت سماجت کے ساتھ، عاجزی اور تواضع کے ساتھ، اور اس مرتبہ گئے گھوڑے پہ سوار ہو، کہا کہ حضرت وہ دعا تو آپ کی بڑی کارگر ہوئی، کچھ نصیحت اور فرما دیجیے۔ اللہ والوں کو ٹھیس پہنچے گا کہ کسی مرتبہ کتنی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ درخواست کر رہا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھ درخواست کر رہا ہے۔ کہا نا کہ با ادب لوگ ہی اللہ کے فضل سے فیض یاب ہوتے ہیں، بے ادب محروم رہ جاتے ہیں۔ کہا کہ جا تربوز خرید لے، جو کچھ کمایا تھا سب کا تربوز خرید لے۔ ہفتہ 10 دن تربوز نے برداشت کیا اور گل کے کھڑے جہاں تھے وہیں۔ یہ دینی مجلس ہے، یہاں قرآن کریم کی نسبت تو مجلس منعقد ہوئی اور ایک بہت بڑی نسبت پانی کی بھی ہے۔ کئی موقع ایسا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت سنائی، یہ خوشخبری سنائی، بشارت سنائی کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیک کام نہ بھی کرے تو جنت اس کے لیے واجب ہو چکی ہے۔ کئی موقعوں پر یہ بشارت سنائی۔ ایک موقع تب پیش آیا جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور مدینہ طیبہ کے اندر پانی کی بڑی قلت تھی، بہت دشواری۔ میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو یہودی کے میٹھے میں تھا، یہودی کے قبضے میں، وہ لوگوں کو مہنگے دام میں پانی بیچتا تھا۔ آقا نے فرمایا کوئی ہے اس پانی کو خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے۔ کائنات کے نرالے داماد، کائنات میں اس جیسا کوئی داماد نہیں گزرا، نہ گزرا ہے، نہ گزر سکتا ہے اس جیسا۔ عثمان ذوالنورین جن کو ذوالنورین کا لقب اس وجہ سے ملا، وہ کائنات کا نرالا داماد۔ دنیا میں آج تک کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اور تو سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ امکانات، یہ چانسز ختم ہو چکے ہیں۔ کوئی شخص اتنا خوش نصیب نہیں گزرا جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں رہی۔ یہ سعادت، یہ فضیلت، یہ مقام صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے، جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نبی کی 2 صاحب زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جائے۔ جو عثمان غنی کھڑے ہوئے اس یہودی کے پاس پہنچے، کہا کہ یہ کی قیمت بدلاؤ، منہ مانگے دام ادا کیے جائیں۔ یہودی چالاک تھا، اگر تم نے بیچ دیے تو ایک بار ہی سارے ختم ہو جائیں، کیونکہ عقل مند آدمی مرغی نہیں کھاتا، انڈے کھاتا ہے۔ اس نے مرغی ذبح کر دی، انڈے ختم۔ لیکن یہ بھی بزنس مائنڈ ہے، تاجر ہوتا ہے، تاجر کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ انہوں نے پیشکش رکھی ہے، فرمایا ایک کام کرو، تمہارا پانی بھی فروخت ہوتا رہے گا، تمہارا نفع بھی چلتا رہے گا اور قیمت بھی مل جائے گی۔ تم آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو اور منہ مانگے دام پر فروخت کرو۔ یہ لالچ کیا؟ لالچ بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی بڑے آدمی جو ہے اس کمزور میں پھنس جاتے ہیں۔ کہا کہ آدھا کنواں مجھے فروخت کر دو اور منہ مانگے دام دوں گا، اور اس کی ترتیب یہ ہوگی ایک دن کنواں میرا رہے گا، ایک دن کنواں آپ کا رہے گا۔ لالچ آیا کہ قیمت بھی مل رہی ہے اور ایک دن اپنا پانی بیچتا رہوں۔ اس نے منہ مانگے دام میں آدھا کنواں فروخت کر دیا۔ جیسے ہی آدھا کنواں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ملکت میں آیا،
باری اپنا نمبر فری کر دے کہ آج میرا دن ہے، آج پانی فروخت نہیں ہوگا، آج پانی فری، جسے جتنا چاہے جتنی ضرورت ہو پانی نکال لے اور بھر لے جائے۔ چنانچہ مدینے والوں نے یہ کیا کہ اپنے 2-3 دن کی ضرورت کے حساب سے پانی بھرنا شروع کر دیا۔ اگر ضرورت 100 لیٹر پانی کی تو 200 لیٹر پانی بھر لیا، اور اگلا دن یہودی کا پہنچ جائے وہاں، ہم نے تو فری میں اپنا پانی بھر لیا، ہم بولے تو کیوں لے پانی؟ اب یہودی کا نمبر آتا کو خالی پڑا کو خریدار نہیں مانتے۔ سارے لوگ اپنی ضرورت عثمان غنی کے باری اور نمبر پہ پوری کر لیتے تھے۔ اب بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی، اس نے کہا کہ بھائی یہ آدھا حصہ بچا، اسے کیا کریے؟ عمان جائیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر، آپ نے باقی حصہ بھی گھما کے دام میں خریدا اور مدینے والوں کے لیے سے وقف کر دیا۔ یہ خبر میرے اور آپ کے سردار، ہم سب کے محبوب محسن سید القونین اولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ لوگ بشارت سنائی، خوشخبری سنائی، آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی نہ بھی کرے جنت اس کے لیے۔ عثمان نے مدینے والوں کی پیاس بجھائی ہے، اللہ ان کی جنت کو بھر۔ اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ دنیا میں ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جو بھی اسے توفیق ہے وہ نیکیاں کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان کی روح نکل جاتی ہے یہ نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ الا ثلاث، ہاں 3 راستے ایسے ہیں کہ نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فرمایا علم ينتفع به، یا تو کسی نے ایسا علم چھوڑا جس کا خیر جاری، آپ نے اسے پڑھایا، اس نے اسے پڑھایا، اس کے علم کا خیر جاری، یا کسی نے ایسی نیک اولاد چھوڑی کہ وہ اس کے لیے ہر روز قرآن کریم پڑھ کر اشارے ثواب کرتے، یہ سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ یہ فرمایا کسی نے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کیا کہ مرنے کے بعد اس صدقہ جاریہ کا فیض جاری رہے گا تو نیکیوں کا ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ کسی نے کوئی سرائے بنوا دی، مسافر آتے ہیں وہاں اگر ٹہل جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، جب تک مسافر اس کی سرائے میں آرام کرتے رہیں گے اسے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ کسی نے مسجد تعمیر کرا دی، جب تک اس مسجد میں نماز ادا ہوتی رہے گی، لوگ نماز پڑھیں گے، جتنا ثواب نماز پڑھنے والوں کو ملے گا اتنا ثواب مسجد بنوانے والی کے کھاتے میں جاتا ہے۔ کوئی درسگاہ بنوائی، کوئی مدرسہ تعمیر کرایا، جب تک اس میں قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا خیر، اس کا ثواب منانے والے کی روح کو اس کے کھاتے میں جاتا ہے۔ کوئی دعا بنوایا، کوئی نل لگوا دیا، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے جاری ہے۔ اللہ جنہوں نے بھی صدقہ جاریہ میں تعاون کیا ہے، چاہے کلی طور پر کیا ہو یا جزوی طور پر کیا، اللہ ہر ایک کے صدقہ جاریہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے فیض کو ہماری زندگی اور نسلوں تک اس فیض کو جاری رکھتا ہے۔ بہرحال بات ہم نے شروع کر دی، لیکن ہمیں سب سے پہلے ضروری بات کریں، اس کا خیال فوراً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آیا، قربان جاؤ سید عثمان پر، اللہ ان کی ڈیوٹیوں کے سب کو معاف کرتا ہے۔ جب اللہ کسی سے کام لیتا ہے اس کی شان بڑی نرالی۔ ایک صاحب آئے، آگے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بے چین ہیں،
کئی دن ہو گئے، کئی دن کا فاقہ ہے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ سرکار بھوکے ہیں تو فوراً واپس گئے اور کہیں جا کے مزدوری کی، کنویں سے پانی نکالا، ایک دور کے بدلے ایک کھجور، کچھ کھجور اکٹھی کی اور لا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ فرمایا کہ یہ کھجور کس لیے لایا؟ اور ان کی سرکار محض آپ کی محبت میں لایا ہوں، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ بھوک سے پریشان تھے، میں نے جا کے مزدوری کی اور مزدوری کے ذریعے کھجور حاصل ہوئی، یہ آپ کی خدمت میں لایا۔ سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہم سب کو اپنی زندگی میں مضبوطی سے باندھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ تم نے اگر یہ کام محض محبت میں کیا ہے تو اب حالات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی سے محبت کرنے والا ہو اور اس پر حالات نہ آئے، نبی سے محبت ہو اور نبی کی زندگی میں جو حالات آئے ہیں وہ مزاج نبوت جنہیں کہا جاتا ہے، وہ حالات نہ آئیں، یہ نہیں ہوتا۔ بچہ ابھی پہلی کلاس میں ہے، اسے داخلہ دوسری کلاس میں جب تک نہیں ملتا جب تک کوئی امتحان نہ دے۔ مراتب اور بلندیاں بغیر امتحان کے نہیں ملتی۔ تم نے نبی سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اب حالات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن جب حالات پر ثابت قدم رہتے ہیں، بچہ محنت اور ہمت کے ساتھ امتحان دیتا ہے تو 1 سے 2، 2 سے 3، وہ درجہ بدل جا آگے بڑھتا چلا جائے۔ نبی سے محبت کرنے والے پر حالات یقیناً آتے ہیں، لیکن اگر عاشق ان حالات میں جمع رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، اور کس طرح سنتوں پر ثابت رہتا ہے، کوئی سنت نہیں چھوڑتا، گناہ سے مکمل بچتا ہے چاہے جتنی دشواری اس کے ساتھ ہے، پھر اللہ اسے ایسا نوازتے ہیں کہ ساری دنیا اسے دیکھتی ہے۔ آج عثمان غنی نے مدینے والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، ہم سب جانتے ہیں یہی عثمان غنی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو پانی نصیب نہیں ہوئی، پیاس کی حالت ہے، بلوائیوں نے گھیرا گھیر رکھا ہے، پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا۔ ادھر عثمان غنی کو یہ فکر ہے اگر میں نے اپنے لوگوں سے ان سے بدلہ لینے کا، مقابلہ کرنے کا حکم دیا تو نبی کا شہر یا خون خراب بنا۔ یہ 2 شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ، یہ شہر امین ہے، بلد امین، یہاں خوف خرابہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے یاد رکھیے قیامت سے پہلے جب انقلاب آئے گا، یا دنیا میں جب بھی انقلاب آیا ہے تو چونکہ انقلاب کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے، انقلاب کا جو مرکز بنے گا وہ بیت المقدس بنے گا، کیونکہ یہ شہر امین ہے، یہ بلد امین ہے، یہاں خوف خرابہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہاں سے انقلاب بھی نہیں آئے گا۔ انقلاب وہاں سے آئے گا جہاں قربانیاں ہوں، اور وہیں سے انقلاب آئے گا، انقلاب کا جو مرکز بنے گا وہ شہر قدس ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی قربانیوں کو پوری دنیا میں انقلاب کرتے رہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتفاقاً ہو رہا ہے، اتفاقاً نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑے آمد کا پیش خیمہ، بہت بڑے حالات کا پیش خیمہ ہے، شاید کوئی بڑے حالات آنے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، ڈگمگانے سے، پھسل جانے سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ بزدلی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بخل سے محفوظ رکھے، کنجوسی سے محفوظ رکھے۔ قربانی دی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے، نبی کے لیے قربانی دینے والا آج حالات کے اندر، اللہ ہم سب کو ان حالات کو ثابت قدم رکھے، بلکہ یہ کہیے کہ ہم کمزور ہیں،
ہم کمزور ہیں، ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ وہ تو بڑے تھے، امتحان دے گئے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، امتحان کے قابل نہیں۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی نصیب کرے۔ بہرحال اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے ہمیں کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کے بے شمار فضائل، بے شمار برکتیں ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ بتایا کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ انہیں 3 گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان لوگوں کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ انہیں 3 گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ 3 گناہ کون کون سے؟ نمبر 1 زنا، نمبر 2 شراب، نمبر 3 جوا۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے سماج کو صرف بگاڑا ہی نہیں، تباہ کر کے رکھا۔ اور جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر یہ 3 گناہ اجتماعی ہونے لگتے ہیں، ان پر عذاب آتے ہیں۔ گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بستی بستی ویران ہو جاتی ہے۔ اللہ ان گناہوں سے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہمارے نسلوں کو محفوظ رکھے۔ اور ان گناہوں سے بچنے کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ درود پاک۔ جو لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ انہیں ان 3 گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں: زنا سے، جوے سے اور شراب سے۔ اور بہت سارے انعامات جو عطا کیے جاتے ہیں، ان میں ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ ان کی اولاد میں کتب اور ابدال پیدا فرماتے ہیں، نیک علماء پیدا فرماتے ہیں۔ بتاؤ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے کہ نہیں کہ ہماری اولاد نیک صالح بنے، اچھا عالم بنے، کتب اور ابدال کے درجے کو پہنچنے والے علماء پیدا ہوں۔ ہر ایک مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ بھی نسلوں میں علماء پیدا ہوں، اور علماء بھی کون سے؟ جو کتب اور ابدال کے درجے کے، ہر ایک کی تمنا۔ فرمایا کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں میں کتب اور ابدال پیدا کرتے ہیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی۔ اللہ انہیں آباد فرماتے دنیا میں بھی، آخرت بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک سب سے افضل تو یہی جو نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں، اس لیے کہ اس درود کو خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے پڑھا ہے۔ دوسرے کہ اللہ نے سب سے افضل عبادت نماز کے لیے اس کو منتخب کیا ہے، اور کثرت کے ساتھ پڑھنے کی جو اس کی تعداد ہے وہ کم سے کم 3 سے 13 ہے۔ زیادہ جتنا پڑھا جائے وہ بہتر ہے، لیکن کم سے کم 3 سے 13 بار پڑھا جائے۔ یہ درود پاک جو ہمارے حضرت پڑھتے ہیں، اس کی نسبت ہے سید الاولیاء اور امام المتقین حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درود پاک پڑھتے تھے: یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ یہ درود جو چھوٹا ہے درود ابراہیم سے، اس کی تعداد کم سے کم 500 ہے، ورنہ 1100 مرتبہ آدمی چلتے پھرتے سے پڑھتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ درود پاک جب بھی پڑھا جائے، جتنا پڑھا جائے، لیکن پڑھنے والا اس بات کا خیال رکھے کہ بغیر وضو نہ پڑھے۔ آقا کا نام بے ادبی سمجھا جاتا ہے بغیر وضو کے، اس لیے درود پاک کثرت کے ساتھ تو پڑھیں،
لیکن درود پاک کو بغیر وضو کے نہ پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نسلوں میں علماء صالحین پیدا فرماتا ہے، اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی عورتوں میں حیا پیدا ہوتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی حیا والی ہو۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی دوسروں کو تکے، دوسروں کو نظر ڈالے یا اس کی بیوی پر کوئی دوسرا نظر ڈالے؟ کوئی نہیں چاہتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں ان کی عورتوں میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، حیا کا غلبہ ہونے لگتا ہے، ان کی عورتیں حیا کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، ان کی عورتوں کو اللہ بے حیائی سمجھتا ہے۔ اور فرمایا جو آدمی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس کے منہ سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جو لوگ درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کا خاتمہ ایمان پر۔ آدمی ساری زندگی عبادت کرتا رہے لیکن اللہ نہ کرے اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو۔ ایک شخص نے ساری زندگی کفر کر کر گزاری، شرک کر کر گزاری، آخر وقت میں اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دی، اس نے کلمہ پڑھا، کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ فرمایا الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام لانے سے زندگی بھر کی جو گناہ تھے سب ختم ہو گئے، جو زندگی بھر اس نے کفر شرک کے گناہ کیے سب ختم ہو گئے۔ آخر وقت میں کلمہ پڑھا، کلمے کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اس کی گناہوں کا کوئی اعتبار نہیں، سیدھا جنت میں۔ آخر وقت میں کلمہ نصیب ہو، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو۔ فرمایا کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں خاتمہ ایمان پر، شیطان کے حربے، شیطان کے حملے اس کا کام نہیں کرتے۔ شیطان بڑا چالاک ہے، اس کے حملوں سے بچ جانا ہے محض اللہ کی توفیق کی ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وقت کے صوفی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ آخر وقت میں شیطان حاضر ہوا اور مناظرہ ہونے لگا۔ وہ دلیل دے رہے تھے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اور شیطان دلیل دے رہا تھا اس بات کی کہ اللہ ایک نہیں کئی۔ سینکڑوں دلیل دے چکے، شیطان نے ہر ایک دلیل کو کاٹ دیا۔ سامنے شیخ نمودار ہوئے، کہا کہ غزالی کیوں نہیں کہہ دیتا کہ بغیر دلیل کے کہتا ہوں اللہ ایک، کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں بغیر دلیل کے کہتا ہوں کہ اللہ ایک؟ تب شیطان وہاں سے بھاگا۔ امام احمد بن حنبل کتنے بڑے محدث، کتنے بڑے فقیر اللہ والے، جن کے جنازے کو دیکھ کر بھی ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ آخر وقت ہے، غشی طاری ہوئی، زبان سے لفظ نکلا ابھی نہیں، جو ہوش آیا تو صاحب زادوں نے معلوم کیا کہ ابا جان ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ ابھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان آیا اور کہنے لگا کہ احمد تم میرے حملے سے بچ گئے، ساری زندگی تم پر میرا کوئی حملہ کام نہیں کر سکا، احمد تم میرے حملے سے بچ گئے۔ تو میں نے فرمایا ابھی نہیں بچا۔ کب تک؟ جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے تیرے حملے مسلسل ہوتے رہیں گے۔ جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے حملے مسلسل ہوتے رہیں گے۔ فرمایا کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے ایک انعام میں ملتا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر۔ بہرحال یہ چند باتیں ذہن میں اللہ نے ڈالی جو کہہ دی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ہماری جو مجلس ہے تو دو نسبتیں حاصل، ایک یہ کہ پانی کی نسبت پر حاصل قائم کی گئی، دوسرا قرآن کریم کی نسبت پر قائم کی گئی، یہ بڑی عظیم مجلس، اور اللہ کی ذات کریمی سے یہ قوی امید ہے کہ اس وقت جو بھی دعائیں مانگی جائیں گی انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نسبت بھی جگہ بھی بہت اونچی ہے، نسبت بھی بہت اونچی ہے۔ فرمایا دعا مطلب عبادت،
دعا تمام عبادتوں کا موضوع ہے. یہ جگہ فرمایا دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس لیے ہر وقت دعائیں آدمی کو قدم قدم پر دعائیں مانگنی چاہیے. یہ جگہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے نبی میرے بندوں سے یہ کہہ دو اگر یہ مجھ سے دعا نہیں مانگیں گے تو مجھے بھی کی پرواہ نہیں. اپنے نبی کی مبارک زبان سے اللہ اعلان کرا رہا ہے کہ اے بندے اگر مجھ سے دعا نہیں مانگیں گے تو مجھے بھی ان کی کوئی پرواہ، ان کا بیڑا پار ہو یا بیڑا غرق ہو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا مانگنا لازم ہے، قدم قدم پہ دعا مانگنا لازم ہے. یہ فرمایا یہاں تک کہ اگر تمہاری ڈیوٹی کا قسمت ٹوٹ جائے تو اس کے لیے پہلے اللہ سے دعا مانگو. ہو سکتا ہے تم قسمت ٹھیک کرانے کے لیے بازار نکلے تم کو نہ مل پائے. ایک جگہ فرمایا کہ دعا کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. دعا مانگنا بندے کا کام ہے اور جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں. اور ایک جگہ کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کہ میرے بندے جو مجھ سے سوال کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں تو اس دعا مانگنے کے بدلے میں جو انہیں سب سے بڑی نعمت ادا کی جائے گی وہ اللہ کا قرب. فإنی قریب، اللہ کا قرب حاصل ہے. اس لیے قدم قدم پر دعائیں مانگنے کی عادت بنائیں. دعائیں مانگنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، دنیا کی کوئی بھی ضرورت ہو، ہر ایک ضرورت کو اللہ سے مانگے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دعا مانگنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا. حالانکہ جو سب سے بڑی دعا ہے وہ تو کچھ اور ہے، لیکن فرمایا کہ دعا مقصد آدمی کا چھوٹا ہو یا بڑا، ضرورت آدمی کی چھوٹی ہو یا بڑی، ضرورت دنیا کی ہو یا آخرت کی، ہر ایک ضرورت کو اللہ سے مانگنا چاہیے. یہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ مطلب. ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں اویس قرنی، یمن کے رہنے والے تھے. ایک موقع میں فرمایا کہ عمر فاروق یمن میں ایک اللہ کے دوست رہتے ہیں، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو دعا کی درخواست کرو. سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری ان سے ملاقات ہو جائے تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ان سے مغفرت کی دعا کرو. انسان کا جو سب سے بڑا مقصد وہ تو مغفرت ہے. باقی دنیا کی کوئی بھی ضرورت ہو ہر ایک ضرورت کو اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ سے مانگنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. وہ ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے. بہرحال ہماری جو مجلس ہے یہ بڑی قیمتی مجلس ہے. سب سے پہلے یہ کہ مجلس اللہ کے گھر میں منعقد ہوگی. دوسرے جو اس کی نسبت ہے ایک نسبت کلام اللہ سے ہے اور دوسری نسبت اس کی پانی کے چشمے سے ہے. دونوں نسبتیں بہت قریب ہیں، بڑی قوی نسبت ہیں، بڑی اونچی نسبت ہے. اللہ ان نسبتوں کے صدقے اور حاضرین میں جو اللہ کے بندے موجود ہیں اللہ ان کے صدقے، ان عزیز بچوں کے صدقے، ان علماء کرام کے صدقے، اللہ ان سفید داڑھی والوں کے صدقے ہماری ہر ایک دعا کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا تو یہی کر لیں کیونکہ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں سب. اور وہاں سے ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم. یا رب صل وسلم دائما ابدا
سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أتيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من الحوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعل لي عندك وليا واجعل لي عندك زلفى وحسن مآب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں اے اللہ سلاوہ گنہگار ہیں اے اللہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ ذلیل اور کمین لوگ ہم ہیں اے اللہ ہم پر اپنی اے اللہ شان کریمی کا صدقہ فرما دیجیے اے اللہ شان رحیمی کا صدقہ فرما دیجیے اے اللہ ہمیں اپنے کرم میں ڈھانپ لیجیے اے اللہ اپنے کرم میں ڈھانپ لیجیے اے اللہ عمل کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں اے اللہ صرف آپ کے کرم کا سہارا ہے اے اللہ ہمیں اپنے کرم میں ڈھانپ لیجیے اے اللہ اپنے کرم میں ڈھانپ لیجیے اے اللہ اپنے کرم میں ڈھانپ کر اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے اے اللہ تو ہم سب کو اپنے سچے بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے مقصود بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنے اولیاء میں ہم سب کو شامل فرما اے اللہ جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان میں ہمیں شامل فرما اے اللہ جن سے آپ راضی ہیں ان میں ہمیں شامل فرما اے اللہ اپنے دوستوں میں ہمیں شامل فرما اے اللہ اپنے دوستوں میں ہمیں شامل فرما اے اللہ جب تک زندہ رہیں اے اللہ اسلام کے ساتھ زندہ رہیں اے اللہ جب موت آئے ایمان کامل کے ساتھ ہم سب کو موت نصیب فرما اے اللہ ایمان کامل کے ساتھ ہم سب کو موت نصیب فرما اے اللہ عافیت کی سلامتی کی زندگی نصیب فرما اے اللہ چین کی سکون کی زندگی نصیب فرما اے اللہ خیر کی زندگی نصیب فرما اے اللہ برکت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ اخلاق حسن عطا فرما اے اللہ اخلاق فاضلہ محمود عطا فرما اے اللہ اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما اخلاق سیئہ سے ہم سب کی حفاظت فرما بری عادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ حسد سے
حفاظت فرما، اے اللہ بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرما، بد نگاہی سے حفاظت فرما، بدگمانی سے حفاظت فرما، اے اللہ بد کلامی سے حفاظت فرما، بد نگاہی سے حفاظت فرما، اے اللہ بدگمانی سے حفاظت فرما، اے اللہ بخل سے حفاظت فرما، اے اللہ بزدلی سے حفاظت فرما، کم ہمتی سے حفاظت فرما، اے اللہ اخلاص کی تقوی کی دولت عطا فرما، اے اللہ اخلاص کی تقوی کی دولت عطا فرما، اے اللہ سخاوت عطا فرما، اے اللہ شجاعت عطا فرما، اے اللہ شجاعت عطا فرما، اے اللہ سخاوت عطا فرما، اے اللہ ایثار اور ہمدردی عطا فرما، اے اللہ ایثار اور ہمدردی عطا فرما، اے اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے ہم سب کو واقع حصہ نصیب فرما، اے اللہ آپ کے اخلاق حسنہ میں سے ہم سب کو واقع حصہ نصیب فرما، اے اللہ یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ ان بچوں کے صدقے، اے اللہ ان بوڑھوں کے صدقے، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس میں شریک ہونے والے لوگوں کو قبول فرما، اے اللہ اس مجلس میں اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، اے اللہ اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں میں رشتہ داروں میں اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، اے اللہ صحت عطا فرما، اے اللہ اگر کوئی بے روزگار ہے اللہ حلال روزگار عطا فرما، اے اللہ اگر کسی کے روزگار میں رکاوٹیں ہیں دشواریاں ہیں اے اللہ ان دشواریوں کو دور فرما، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، اے اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، اے اللہ یوٹیوب کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اے اللہ اس میں مدد فرما، اے اللہ اس میں مدد فرما، اے اللہ کوئی بھی چیز اس میں رکاوٹ نہ بن سکے، اے اللہ قدم قدم پر اپنی مدد شامل فرما، اے اللہ نہ تو مالیات کی تنگی اس کا رکاوٹ بن سکے، اے اللہ نہ زمین کی سختی اس کی رکاوٹ بن سکے، اے اللہ ہر ایک تنگی کو دور فرما، ہر ایک سختی کو دور فرما، اے اللہ زمین کو نرم فرما، اے اللہ زمین کو نرم فرما، اے اللہ میٹھا اور اے اللہ اچھا پانی نصیب فرما، آسانی کے ساتھ نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اے اللہ اس پانی میں حصہ لیا ہے اے اللہ ان کی نسلوں میں خوشیاں پیدا فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں بہاریں پیدا فرما، اے اللہ دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما، اے اللہ جب جب واپسی ہو اے اللہ جب تو انہیں اپنے پاس بلائے اے اللہ اس حال میں بلا کے تم سے راضی ہو، اے اللہ تیری رضا تیری محبت شامل حال ہو، ایمان کامل کے ساتھ اے اللہ تیری رضا کے ساتھ واپسی کو مقدر فرما، اے اللہ جس نے جیسا بھی تعاون کیا ہے اے اللہ چاہے جزوی کیا ہو یا کلی کیا ہو اے اللہ ہر ایک کے تعاون کو ان کی نسلوں میں خوشیوں کا ذریعہ بنا، نسلوں میں بہار آنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس پانی کے ذریعے ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرما، اے اللہ صلحاء پیدا فرما، قطب الابطال پیدا فرما، اے اللہ اس مدرسے کو رات دن دوگنی رات چوگنی ترقی فرما، اے اللہ اس کی ہر ایک ضرورت کو اپنے فضل سے پوری فرما، اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، اے اللہ خزانہ غیب سے ہر ایک ضرورت کا انتظام فرما، اے اللہ جتنے بھی مدارس اور مساجد اے اللہ دینی خانقاہ ہیں دینی مراکز ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کا تعاون کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی ہر ایک ضرورت کو اپنے خزانہ قدرت سے پوری فرما، اے اللہ اپنے خزانہ قدرت سے پوری فرما، اے اللہ یہ مجلس میں جو لوگ آئے ہیں اے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کون کس تمنا کے ساتھ آیا ہے، کس حاجت اور ضرورت کو اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرما، اے اللہ ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما، اے اللہ ہر ایک کی حاجت کو پورا فرما، اے اللہ اس ادارے کو اے اللہ مرکزی حیثیت عطا فرما، مرجع خلائق اے اللہ بنا، اے اللہ مخلوق کو اس کی طرف متوجہ فرما، طالبان علوم نبوت کو اس کی طرف متوجہ فرما، اے اللہ اپنے اہل خیر بندوں کو اس کی طرف متوجہ فرما، اے اللہ اس ادارے کو مرکزیت عطا فرما، اے اللہ اس کے فیض کو اے اللہ پورے علاقے میں پورے ملک میں پوری دنیا میں اس کے فیض کو عام فرما، اے اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما، اے اللہ یہ ادارہ قرآن کریم کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا ہے، قرآن کریم آفاقی پیغام ہے، اے اللہ ابدی پیغام ہے، اے اللہ
اس کے فیض کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ قاری صاحب بیمار رہتے ہیں، اے اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما دیجیے، اے اللہ صحت تندرستی عطا فرما دیجیے، اے اللہ بیماری بھی آپ نے دی ہے، اے اللہ صحت بھی آپ دیں گے، اے اللہ بیماری بھی آپ کے اختیار سے ہے، اے اللہ صحت بھی آپ کے اختیار سے ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اے اللہ ہر ایک بیماری سے نجات عطا فرما دیجیے، ظاہری باطنی جسمانی روحانی، اے اللہ ہر ایک بیماری سے مکمل نجات عطا فرما دیجیے، اے اللہ مکمل صحت عطا فرما دیجیے، اے اللہ مکمل صحت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان بچوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ ان سفید داڑھی والوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، اہل بیت کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله۔ آنے والے مہمانوں سے ایک تو گزارش میں پہلے بھی کی تھی کہ ناشتہ کیے بغیر کوئی نہ جائے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو مہمان حضرات ہیں حضرت مفتی صاحب سے مصافحہ کر کے کہ خود تشریف رکھیں، اور ہمارے طلبہ بھی مصافحہ کرنے کے بعد ایک رکن جائیں آنے والے مہمان تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دو چار باتیں بھی کرتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ الحمدللہ سب سے پہلے ہمیں اس طرف ہمت دلانے والے ہمارے والد صاحب اللہ پاک